پاکستان نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی اپنے عزیز اور برادر ملک ایران کو ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اسلام آباد میں مذاکرات، پھر سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات، قطر کا بیچ میں آنا اور ثالثی کی خبریں باہر نکلنا۔ جو قطر بے نقاب ہوا ہے اس پہ بھی ناظرین بات کریں گے۔ وفود کچھ پاکستان آ رہی ہیں ایران کی، پاکستان سے دوبارہ اس ایران امریکہ کے معاملات میں ثالثی کے لیے پاکستان کو آگے آنا ہوگا۔ اس سلسلے میں جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور پاکستان کی جو ناراضگی بھی ہے اس پہ بھی ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ ہی امریکہ نے چھٹے روز بھی ایران کے اندر تباہ کن حملے کیے ہیں۔ جو ساحلی پٹی ہے، چابہار میں اسپیشلی، کشم میں، اہواز میں، ان ایریاز میں جو حملے کیے ہیں اس میں تباہی مچا دی ہے، اور ساتھ ہی ایران نے اس کا بدلہ فوری طور پہ عرب ممالک سے لیا ہے۔ کویت میں اب تک کا سب سے بڑا حملہ، ایران نے بحرین میں اب تک کا سب سے بڑا حملہ اور کویت میں تباہی مچا دی ہے۔ ساتھ ہی عراق میں آج اور اردن میں بھی بڑے حملے کیے گئے ہیں۔ اس میں ناظرین تفصیل سے بات کریں گے۔ جو ایران کی طرف سے وفود پاکستان آ رہی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر انہیں ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں اور اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ 16 جولائی 2026 جمعرات کا دن ہے۔ آج بھی امریکہ کے حملے ایران پہ جاری رہے اور ایران کے جو اخواز اور چابہار میں زیادہ تر تباہی مچائی ہے۔ اور چابہار ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گوادر کے مقابلے میں انڈیا اور ایران نے گوادر کو فیل کرنے کے لیے چابہار کو جو ہے وہ چوز کیا تھا۔ اس بندرگاہ پہ انڈیا نے خرچہ بھی کیا تھا، مطلب کچھ ملینز آف ڈالر بھی لگائے تھے، اور آگے جا کے یہ وسطی ایشیا ممالک کو کور کرنے کے لیے ان کی اہم تجارت گاہ تھی۔ اس پہ مسلسل 2-3 دن سے حملے ہو رہے ہیں۔ انڈیا کے زیادہ تر میڈیا تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان نے ہی امریکہ کو کہا ہے، جو نامناسب ٹائپ ہے، مگر اخواز میں، چابہار میں، قشم میں، اور یہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس ساحلی پٹی پہ ابنائے ہرمز کے قریب جو ہے جو بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے، جن سے خطرہ ہے تجارت کا، اس کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو امریکہ بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو ساحل پہ ان کی جو سٹرینتھ ہے، جو بحری ہے، اور جو ان کی تنصیبات ہے، اور جو وہاں پہ انفراسٹرکچر ہے، اس کو مکمل ملیہ میٹ کر دیا جائے تاکہ ان کی وہ طاقت نہ رہے اپنے ہرمز میں۔ ایران نے اس کا فوری بدلہ لیتے ہوئے بحرین کے 5th فلیٹ سب سے بڑے اڈے پہ ایک سب سے بڑا حملہ اب تک کا جو ہے وہ کیا ہے، اور وہاں پہ خبریں آ رہی ہیں کہ بڑی تباہی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی کویت میں بڑے حملے کیے گئے ہیں۔ جو کویت نے تو ایک دعویٰ کیا کہ ہم نے 21 ڈرون اور 4 میزائل جو ہے وہ مار گرائے ہیں، جبکہ عراق میں بھی قصر پورٹ جو ہے اب تک امریکی فورس وہاں سے نکلے نہیں ہیں۔ عراق نے کہہ دیا ہے امریکہ نکالنے، اس 1 سال میں امریکہ 6-7 ماہ میں اپنی افواج نکال لے گا۔ ابھی ان کی افواج عراق میں موجود ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کے بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ قصر، اس پورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اردن میں ان کے جو فضائی دفاعی نظام ہے وہ بھی ایکٹیو ہے، اور میزائلز اور ڈرون کو گرا رہے ہیں، اور ایسے ٹارگٹ جو ایران نے کیے ہیں وہ اپنے نشانے پہ بھی لگے ہیں۔ چونکہ ان ممالک کا، جس طرح ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ امریکہ نے ان میں اپنے دفاعی نظام انتہائی مضبوط کر رکھے ہیں، اور یہ جو ایکسرسائز ہوئی ہے مذاکرات کی، ٹائم بائنگ کرنے کی، ٹائم گین کرنے کی، یہ بھی پورا ایک پلان تھا جس سے ہم مذاکرات، پاکستان اس مذاکرات میں سیریس تھا، مگر یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور عرب ممالک میں جو ان کا ڈیفنس سسٹم میں ان کے انٹرسیپٹر وغیرہ جو ہے وہ کم ہو گئے تھے تھارڈ اور پیٹریاٹ میں، ان کو برابر کیا گیا ہے اور انہیں مضبوط کیا گیا ہے۔ ان کو مضبوط کرنے کے بعد دوبارہ ایک قدم انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے سعودی عرب میں بھی 1.96 بلین ڈالر، مطلب تقریباً 2 ارب ڈالر ان کے لیے جو ہے وہ دفاعی نظام اور ان کی فروخت کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اور ساتھ ہی کویت کو بھی اب جو ہے وہ 484
ملین ڈالر کی جو ہے ان کے طیاروں کی تکنیکی جو مدد ہے، C-17 طیارے جو ہیں ان کے اس میں تکنیکی مدد جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، معاونت فراہم کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی منظوری دے دی ہے۔ تو وہاں پہ سب کچھ برابر کرنے کے بعد تاکہ ایران، کیونکہ اب تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا، شروع میں جب پہلے سٹارٹ ہوا تو یہ آئیڈیا اتنا نہیں تھا کہ ایران اس حد تک آگے جائے گا کہ عرب ممالک میں ان کے اڈوں کو نشانہ بنا پائے گا، مگر اب چونکہ 40 دن بعد جنگ رکی اور مذاکرات شروع ہوئے، اس مذاکرات کے دوران امریکہ سمجھ گیا تھا کہ ہم پہلے کوشش کریں گے کہ اپنے اتحادیوں کو مضبوط کریں تاکہ ایران کے پوری ایکسرسائز کی گئی ایران کے حملوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ مگر ایران نے اس سے پہلے بھی 3-4 دن مسلسل اپنی کارروائیاں کی، مگر ان کے میزائل وغیرہ کو آسانی سے گرا لیے جاتے تھے، اور ڈرون کو بھی، کیونکہ زبردست تھاڈ اور پیٹریاٹ جو ہے ان کے انٹرسیپٹر انتہائی زبردست ہے، انہوں نے آسانی سے ان کی میزائل وغیرہ گرائے۔ مگر ایران نے اس کے بعد فتح 2 اور فتح 110 اس کا استعمال اور خیبر شکن میزائل کا استعمال کیا، جو ہائپر سونک میزائلز ہیں ان کا استعمال کر کے تباہی مچا دی تھی۔ اس لیے اب یہ جو بحرین پہ، کویت پہ، اردن پہ اور عراق پہ حملے ہوئے ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں وہاں پہ 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یہ گرائے نہیں جا رہے ہیں، اور بیچ میں جو گرائے جا رہے ہیں وہ پرانا سٹاک وہ استعمال کر کے عام بیلسٹک میزائل کو ان کو مار گرایا جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر اعلانات ہو جاتے ہیں۔ تو ایران اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہائپر سونک کا استعمال کر رہا ہے، اور ہائپر سونک کی ٹیکنالوجی اس ٹائم پہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے۔ مطلب ایسے میزائل کو انٹرسیپٹر بھی اتنی آسانی سے گرا نہیں پاتے، کیونکہ 14-15 آواز کی رفتار سے 14-15 گنا تیز ہوتے ہیں، اسی لیے راستہ بدل لیتے ہیں جب انٹرسیپٹر ان کو ہوتے ہیں، اپنی موومنٹ کو چینج کرتے ہیں۔ جو ایران کے جدید ترین بیلسٹک میزائل، ہائپر سونک میزائل، جو ان کے جتنے بھی سپر سونک میزائل ہیں، تو وہ کمال کے میزائل ہیں۔ اب ان کا استعمال آہستہ آہستہ شروع کر دیا گیا ہے۔ مگر ناظرین، ایک تو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں ایران کا وفد پہنچا ہے اور خفیہ طور پہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ پاکستان چونکہ ناراض بھی ہے، قطر نے تو اعلان کر دیا کہ ہم مزید ثالثی میں نہیں ہیں کیونکہ ہم پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو اگر پہلے قطر کی بات کر لیتے ہیں تو قطر ایک تو پاکستان سے مذاکرات، جو پاکستان میڈیٹر تھا مین، اس میں یکدم ان کا گھسنا، امریکہ کے کہنے پہ آنا اور ایکٹیو ہونا، چونکہ وہاں پہ 12 ارب ڈالر بھی ایران کے تھے، تو ایران کا بھی زیادہ لفٹ پاکستان کی بجائے ایران کو دیتے تھے، اور زبان پہ ان کا نام پاکستان تھا، مگر وہ لفٹ دکھائی دے رہی تھی کہ یکدم ایران نے بھی تھوڑا موو کیا تھا قطر کی طرف۔ مگر قطر کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ ایک تو وہ اندرونی طور پہ جو مختلف ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ اندرونی طور پہ بھی امریکہ کے کہنے پہ شامل ہوئے تھے، امریکہ کے کہنے پہ پیسے بھی ریلیز نہیں کر رہے، امریکہ کے کہنے پہ کہ 6 ارب ڈالر ریلیز کرتے ہیں وہ بھی دوبارہ روک لیے گئے، اور اگر باقی اندرونی ثالثی کے کردار میں جو باتیں تھیں وہ بھی پیغام رسانی، اور اس کے بارے میں جو ان کے 2 کشنر اور وٹکاف ہیں ان کے بارے میں، ٹرمپ کا جو داماد ہے ان کے بارے میں خبریں آ رہے ہیں کہ یہ بیچ میں اسرائیل کے ایجنٹ تھے، اور یہ بھی باہر خبریں پہنچاتے تھے۔ مین جو اہم کردار تھا وہ جے ڈی وینس کا تھا، جو نائب صدر ہے، دوسرے نمبر پہ امریکہ کے قدور شخصیت ہیں، اس ٹائم پہ طاقتور شخصیت ہے، مگر ان کے ساتھ باقاعدہ ان کے خلاف بھی ایک جال بنا گیا ہے، اور ان کو بھی پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں جو انتہائی دلچسپ ہے۔ آج بھی ہم نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اس پروسیس کو ناکام بنانے کے لیے دنیا بھر میں چالیں چلی جا رہی ہیں، اور باقاعدہ اشارہ کر رہی تھی کہ کون کر رہا ہے اور گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو قطر کا جو وہ نقاب تھا وہ بھی اٹھا ہے۔ دیکھیں، قطر ایک تو ایران کے ساتھ ایران کا گیس بھی نکال کے بیچ رہا ہے، 47 سال سے ایران پہ پابندی ہے، ایران اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہا، اور دنیا میں سب سے زیادہ تیز گیس جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قطر میں اس ٹائم پہ موجود ہے، اور یہ قطر کا اور ایران کا مشترکہ گیس ہے جو سمندر کے اندر ہے، مگر یہ مشترکہ طور پہ ان کے فیلڈز ہیں، اور اس میں خلیج فارس اور قطر کا ایک نارتھ فیلڈ ہے اور ایک ساؤتھ ہے، ساؤتھ میں پھر ایران ہے، اس کا گیس بھی نکال کے بھیج رہے ہیں، اور وہ پیسے بھی ریلیز نہیں کیے، اور بیچ میں مخبری اور ان کے کہنے پہ۔ اور سب سے اہم بات، یہ جو راستے امریکہ نے نئے بنائے ہیں عمان کے ساحل پہ، نئے راستے ہیں نا، اس سے پہلے سمندر میں جو انٹرنیشنل واٹر تھا
جو ساحل ہیں، ایک ساحل عمان کا ہے، ایک ایران کا ہے، انٹرنیشنل واٹر جس سینٹر میں اگر فرض کرے وہ انٹرنیشنل واٹر کو قرار دے رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل واٹر ہے، اس کے سینٹر میں مائنز ہیں۔ تو اب وہاں پہ جو جہاز رانی ہوتی ہے، جو میری ٹائم وہاں پہ ہو رہا ہے ٹریڈ، جتنی بھی کشتیاں جا رہی ہیں تو وہ یا ساری ایران کی ساحل سے ہو کی جاتی تھی۔ ایم او یو میں بھی یہی ہے، مگر وہاں پہ امریکہ نے سازش کر کے ان عرب ممالک کے ساتھ، جس میں سب سے اہم رول سعودی عرب کو اور قطر کو دیا گیا کہ اور متحدہ عرب امارات کو، کہ آپ کے جہاز یہاں سے پہلے جائیں گے، پھر ان جہاز کو پھر ٹارگٹ کیا ایران نے۔ تو خبریں یہ آتی ہیں کہ یار ایران نے جب ایم او یو ہو گیا، جب مذاکرات ہو گئے، تو ایران نے ان جہازوں کو کیوں نشانہ بنایا جو عمان کی ساحل پہ تھے؟ تو یار جب آپ نئے راستے بنائیں گے اور ایران کو اپاہج کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے ہاتھ پاؤں کو آپ کاٹ کے پھینک دیں گے، تو ایران نے ڈیفینیٹلی اس کا نشانہ تو اس نے بنانا ہے۔ اس نے تو اتنی آسانی سے جانے نہیں دینا، اس کو تو یہی ہے ذہن میں، اس نے تو ایک ذہن بنا لیا ہے کہ میں جوہری پروگرام پہ کمپرومائز کر رہا ہوں، میں یہ بھی دے رہا ہوں، میں وہ بھی دے رہا ہوں، مگر میں اپنا ہرمز کو اب اپنے کنٹرول میں رکھوں گا، کیونکہ ہمارے جو شہداء ہیں وہ ویسے بھی واپس نہیں آ سکتے۔ اور جب انہوں نے جنگ چھیڑی ہے، ہمارے لیڈر جو سپریم لیڈر ہیں اس سمیت متعدد رہنماؤں نے شہادت پائی ہے، تو اب اگر وہ واپس نہیں آ سکتے تو اپنا ہرمز بھی واپس نہیں آئے گا، اپنا ہرمز بھی اپنی پوزیشن پہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ ضد پہ ہے، عربوں کے کہنے پہ، عربوں نے جو پنگا لیا ہے بلا وجہ کا، وہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ اگر یہ اب ٹرمپ جو کل بھی ہم نے کہا تھا کہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج کے لیے جو ایئر بیسز ہیں اس کے پیسے بھی آپ نے دینے، اس جنگ کے پیسے بھی آپ نے دینے۔ بھائی جب وہ پیسے مانگ رہا ہے تو اس کے 5-6 گنا کم تو ٹول ٹیکس بنتا ہے، تو عرب ممالک سارے ایران کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ایران کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، معاملات کو ختم کریں۔ نہیں، ان کے ساتھ نہیں کرنی، ان کے ساتھ نہیں، اس لیے نہیں کرنی کہ ان کی اتنی طاقت نہیں ہے عرب ممالک کی، عرب ممالک میں پاور نہیں ہے۔ جو دوست ہم بھی سوچتے ہیں کہ وہ بیٹھتے کیوں نہیں ہے، اور دوست بھی اکثر پوچھتے ہیں، تو جب وہ ان کی غلامی میں ہے، کسی بھی ٹائم ان کی گورنمنٹ کو آسانی سے ختم کرنے والا، دھمکی دینے والا صدر ٹرمپ ہے، تو سارا پھر گیم جو سٹارٹ ہوتی ہے اسرائیل سے ہوتی ہے۔ وہ آرام سے بیٹھ کے تماشا بھی دیکھ رہا ہے، جنگ بھی اس نے چھیڑ دی، آپس میں کون لڑ رہے ہیں؟ مسلم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، لڑے ہوئے ہیں۔ عرب ممالک ایران پہ، اب کل بحرین نے بھی حملے کیا، اس سے پہلے ہم نے دیکھیے تو یو اے ای نے بھی کیا، غصے میں نا کہ ہم پہ ایران حملے کر رہا ہے، کب تک ہم برداشت کریں گے، کب تک ہم صبر کریں گے؟ آخر میں سعودی عرب نے بھی یہی کرنا ہے، تو ان سب نے پھر آ کے ایران پہ حملے کرنے، اور ایران نے پھر ان پہ کرنے، یہ ایک دوسرے کو تباہ کرتے رہیں گے۔ اور یہ نشانہ، اگر آپ کہتے ہیں کہ امریکہ بیچ میں ہے، تو امریکہ اپنی 50,000 فورس لے کے، ان سے پیسے لے کے، ان کی جگہ پہ ان کے جو ایئر بیسز ہیں وہ موجود ہیں، جو ان کے اڈے ہیں وہ موجود ہیں۔ اور یہ 4 ممالک جو ہیں، ایران پہ جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں، ان 4 ممالک سے ہو رہے ہیں، یہاں سے ان کے جہاز اڑتے ہیں، یہاں سے سب کچھ ہوتا ہے، ریڈار کی معلومات ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے جو ان کا نگرانی کا دفاعی نظام ہے، پورا ایک میکینزم ہے ان کا، اس حساب سے ان 4 ممالک سے، قطر سے، اردن سے، کویت سے، بحرین سے، اور اب بیچ میں عراق پہ جو ہے کل حملہ کیا گیا ہے، تو عراق سے بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ تو جہاں پہ موومنٹ ہوگی امریکی افواج کی ایران پہ، وہیں پہ ایران جو ہے اس کو نشانہ بناتا ہے، اور مسلسل ایران اس کو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اپنے بدلے لے رہا ہے، مطلب اپنا ایک 2 مکے مارنے کی کوشش کرتا ہے عرب ممالک پہ۔ امریکہ نے پہلے اس کی پلاننگ کر رکھی ہے، ان کو مضبوط کیا ہوا ہے، وہ پھر مجبور ہوتے ہیں ہائپر سونک استعمال کرنے کے لیے، اور ہائپر سونک کوئی اتنے نہیں ہے کہ 10,000 20,000 ان کے پاس ہوں گے، میزائلز ہزاروں کی تعداد میں، اگر 3-4-5 ہزار ان کے پاس ہیں، ان کا یہ ذخیرہ ختم کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، مگر اس میں روس کا اور چین کا وہ کردار ابھی تک سامنے نہیں آ رہا۔ یہ دونوں، روس چلو خود پریشان ہے، یوکرین میں لگا ہوا ہے، چین اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیڈو 3 جو سیٹلائٹ سسٹم ہے وہ تو فراہم کر رہا ہے، نیویگیشن کا پورا پروسیس وہ کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور کچھ ایسی جو میزائلز کے اندر استعمال ہوتے ہیں، کچھ ایسے اجزاء بھی فراہم کر رہا ہے۔
مگر زیادہ کردار ہم نے چین کا اس ٹائم پہ نہیں دیکھا. تو یہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے آسانی سے ایران کا اب قبرستان بنا دینا ہے اور اس کو دفن کرنا ہے. اور ایران نے پہلے سے قبر کھود دی ہے 2 کہ یہ 2 قبریں، ایک اسرائیل کی ہے اور ایک امریکہ کی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب حالات کیسے بنتے ہیں. جغرافیائی حیثیت اگر آپ دیکھیں ایران کی، تو جتنا بڑا اسلحہ اور جتنا خطرناک ہتھیار یہ ایران میں استعمال کر لیتے ہیں، ایران کو مکمل تباہی کی طرف نہیں دھکیل سکتے، اور نہ ہی وہاں پہ خانہ جنگی ٹائپ کی جس طرح یمن میں کیا گیا ایسا کرنا ایران میں بڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے. اب کوشش ہو رہی ہے کہ ایران میں ایرانیوں کو اٹھایا جائے اور وہ حالات ایسے پیدا کر دیں، مگر اب ایسا انتہائی مشکل لگ رہا ہے. تو جو قطر کی کوششیں ہیں اور جو قطر جس کے کہنے پہ چل رہا ہے اور جو خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے، اس پہ یہ مذاکرات جو ہے یہ ڈونا ڈول ہوئے ہیں. پاکستان کا جہاں تک اہم رول ہے، تو پاکستان اب بھی اپنی کوششیں کر رہا ہے. ناراضگی پاکستان کی ہے کہ یار کب تک آپ یہ لڑتے رہو گے، اتنا ہم نے کوشش کی، آپ ٹھیک ہے اپنا مقابلہ کر لو، دیکھ لیتے ہیں، ہم آرام سے بیٹھیں. آپ نے پہلے نوٹ کیا ہوگا، اس سے پہلے پاکستان جب بھی کوئی معمولی واقعہ ہوتا پاکستان فوری طور پہ تہران پہنچ جاتا. پاکستان کی فیلڈ مارشل آصف منیر نے 3 دن گزارے، ہمارے وزیر داخلہ نے پورا ہفتہ گزارا، کئی بار وہ گئے. جب معاملات خراب ہوتے تو پاکستان کا وفد فوری طور پہ وہاں پہ پہنچ جاتا، چاہے وہ محسن نقوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ اسحاق ڈار کی شکل میں ہو. تو یہ اب جو پاکستان آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان باہر سے نظارہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے بڑی کوششیں کر لی، اس کو ثبوتار کرنے کی کوشش کی گئی اور دونوں ممالک آپس میں لڑ پڑے. تو اب تھوڑا نظارہ کر لیتے ہیں. تو پاکستان تھوڑا نظارہ کر رہا ہے، اس لیے وفود آ رہی ہیں ایران کی خفیہ طور پہ پاکستان کی فیلڈ مارشل آصف منیر سے اور پاکستانی وزیر اعظم سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت چل رہی اور رول ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. پاکستان اپنا رول اب بھی آگے ادا کرے گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایران کو پاکستان گرنے نہیں دے گا. اکیلا لڑ رہا ہے، پاکستان اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتا. ہر ملک نے آج کے دور میں لڑنا ہے اپنے زور بازو پہ لڑنا ہے. آپ کو وہ ہتھیار فراہم کر سکتا ہے، آپ کو وہ راستے دکھا سکتا ہے، آپ کی تھوڑی بہت مدد کر سکتا ہے. لڑنا آپ نے خود ہے. تو پاکستان کے بارڈر پہ ہے، پاکستان وہ نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ لڑے، مگر ان کو گھیرنے نہیں دے گا. وہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کئی بار کہ تفتان کا بارڈر ہے، 904 کلومیٹر کا یہ بارڈر جو ہم ایران کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہاں پہ اسرائیل اور امریکہ کے من مرضی کی حکومت پاکستان کو قبول نہیں ہے. تو ایران کی ہر سطح پہ پاکستان مدد کرے گا اور پاکستان یہ میڈیشن کا رول پاکستان ایک بار پھر ادا کرے گا. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جے ڈی وینس وہ بھی تھوڑے مایوس دکھائی دیتے ہیں، جو بیچ میں سیریس ہیں. مگر یار اسرائیل کا اتنا زور ہے کہ وہ امریکہ تک برداشت نہیں کر پاتا. اور چند دن پہلے جو ہم باقاعدہ دیکھ رہے تھے، اب بھی خبریں آ رہی ہیں مگر وہ بھی ہمیں ڈھکوسلا اب لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے اور امریکہ کے مابین جو ہے وہ جھڑپیں، مطلب سخت باتیں ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ہے. یہ جتنے بھی خبریں، جیسے احمد نجاد جو ہیں، جو ایران کے سابق صدر ہیں، جو ایک غریب انسان، غریب طبیعت انسان تھے اور وہ جیت کے آئے تھے اور ساری دنیا میں اس کے واہ تھی کہ ایک غریب بندہ، انکسار عاجز بندہ اور انتہائی ذہین بندہ ایران کا صدر بن گیا، احمدی نجاد. اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیو یارک ٹائم ہے انہوں نے سٹوری چھاپ دی احمد نجاد کے حوالے سے، اور جو سٹوری انہوں نے چھاپی اس میں کہا کہ یہ اسرائیل کا اور امریکہ کا مطلب ایجنٹ تھا اور یہاں پہ یہ ہونا تھا، یہاں پہ وہ ہونا تھا. ایران میں جب معاملات خراب ہوتے، جب نظام کو بدلنا ہوتا، لوگ کامیاب ہوتے، مظاہرین کامیاب ہوتے، تو پھر یہ ہیرو کی طرح باہر نکل آتا اور یہ صدر ہوتا. تو یہ ایک پروپیگنڈا ایران میں پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ بھی کیا گیا. ان کو احمد نجاد پسند بھی نہیں ہے، مگر ایک ڈرامہ کریٹ کر دیا گیا نیو یارک ٹائم میں. آج کل تو یہ مغربی دنیا اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ جتنے بھی میڈیا کو آسانی سے کنٹرول کرتے ہیں، یہ پیسے چلا کے یا اپنے تعلقات استعمال کر کے ایسی خبریں دی جاتی ہیں. مطلب یہ عام ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، مگر یہ میری رائے یہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میں اخبارات کی دنیا کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ رہا ہوں. اکثر فاکس نیوز کو دیکھ لیتا ہوں کہ جس انداز میں وہ چل رہا تھا
جس طرح پاکستان میں خبر اخبار تھا، اسی طرح فاکس نیوز بھی تھا امریکہ کے لیے، مگر اب ٹرمپ نے فاکس نیوز کو زیادہ اہمیت دے دی ہے، اور جس طرح نیوز آ رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے اور دیگر، تو وہ میڈیا کو ہم آسانی سے دیکھ لیتے ہیں، ڈیلی میل میں کیا چھپ رہا ہے، ان میں کیسی خبریں چھپتی ہیں۔ بہرحال یہ احمد نژاد کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا گیا، تو پاکستان میں بیٹھے جو ہمارے دانشور صحافی ہیں، انہوں نے اٹھا کو اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا۔ نیو یارک کی سٹوری پہ اپنی کوئی معلومات نہیں، بس خبر آئی، ایران کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں لی۔ ہاں، اس سے غلطی ہوئی احمد نژاد تھے کہ اس نے ریاست سے ٹکر لی، ریاست سے پوری ٹکر لی، ریاست سے ٹکر نہیں لی جاتی، تو اس کا وہ زور ٹوٹ گیا اور وہ نظر بند اور ان پہ کچھ معاملات بنے۔ مگر آپ سوچیں کہ احمد نژاد اگر اسرائیل کا یا امریکہ کا ایجنٹ ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو اس طرح ایکسپوز کیا جاتا، پوری دنیا کے سامنے بتا دیتے کہ یہ اس طرح ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سارے پروپیگنڈے ہیں، ان کو آپس میں توڑنے کے لیے ٹرمپ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کرد کو فلاں کو اتنے 45,000 بندوقیں ہم نے دے دی کہ یہ لڑیں گے ان کے خلاف، ان کو لگ رہا تھا کہ آج اور کل یہ گر جائیں گے، کردوں نے کہتا ہے وہ بندوقیں انہوں نے لے لی، ہمارے ساتھ بے ایمانی کر لی۔ تو ایسی خبریں بعد میں آتی ہیں۔ تو ایک پروپیگنڈا تھا جو پاکستان کے دانشور صحافیوں نے بھی اس کو خوب آگے ہاتھوں میں لیا اور بیچا، آگے جگہ جگہ پہ بتایا کہ وہ آخر میں سارے جو ہیں وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، اور یہ پاکستان پتہ نہیں کہ کیوں ہم ہر دوسرے بندے کو جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے اپنے جھوٹے پروپیگنڈے جو ہے وہ ہم پھیلا دیتے ہیں، پھر کوٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ ہم اسرائیل سے محبت کر رہے ہیں جب ہم ایسی خبریں احمد نژاد وغیرہ کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ آگے چلا دیتے ہیں۔ بہرحال امریکہ نے ناکہ بندی کر دی ہے ایران کی، وہ چاہ رہے ہیں کہ ایران مفلوج ہو جائے مکمل طور پہ۔ اب چاروں اطراف سے ایران کو گھیر لیا گیا ہے سمندر کے اندر، آبنائے ہرمز کے اندر۔ اب ایک طرف تو امریکہ بہادر بمباری کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو ایران کی بحریہ ہے، جو ان کی پاسداران انقلاب ہے، وہ ایسا نہ کر پائے کہ کسی بھی جہاز کو نشانہ بنائے۔ اس حد تک ان پہ بمباری کی جا رہی ہے، اور حیران کن طور پہ زمینوں کے اندر ہیں، پہاڑوں میں اپنے جو ان کی سرنگیں ہیں ان پہ بھی جو شہر ہیں میزائلز کے اور ڈرونز کے، مگر ساحل کے قریب بھی وہ ہیں، تمام پہ بمباری کی ہے۔ پھر بھی ایران آسانی سے وہاں پہ ابنائے ہرمز کے اندر جو جہاز جاتے ہیں اس کو آسانی سے ٹارگٹ کر لیتے ہیں، جو عمان کی ساحل پہ ہوتے ہیں، جو راستے انہوں نے نہیں بتائے ہوتے، اور وہاں پہ سینڈ کام کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے 20 جہاز دن میں گزار لیے، 25 گزار لیے۔ تو آخر میں کب تک یہ چلے گا؟ یہ اسی طرح ایران حملے کرتے رہے گا، جب 3-4 جہازوں پہ مسلسل حملے ہوں گے، کوئی بھی پھر ادھر سے نہیں گزرے گا، آپ کتنی سیکیورٹی ان کو فراہم کر سکیں گے؟ بیڑے کھڑے ہیں ابراہیم لنکن۔ یہ بھی حیران کن بات ہے کہ ایران اب تک ان کو نشانہ نہیں بنا رہا، حالانکہ وہ ایران کی رینج میں آ گئے۔ ایران کی رینج میں ہے جارج ڈبلیو بش اور ابراہیم لنکن، مگر اس میں 6 سے 7 ہزار ان کے جو اب تک سینا ہے، جو فوج ہے، وہ موجود ہے۔ تو اب تک ایران نے نشانہ نہیں بنایا۔ اگر وہ نشانہ بناتے ہیں تو پھر اس سے میرے خیال میں ایک بڑی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ایران کی تباہی ہو رہی ہے، ایران کا دفاعی نظام کم ہے، ان کے فائٹر جیٹ وغیرہ نہیں ہے، ان کی اگر فضائیہ ہوتی یا ان کا فضائی دفاعی نظام ہوتا جس پہ ہم روزانہ بات کرتے ہیں، تو آج ان کو یہ نوبت نہ دیکھنی پڑتی کہ اس طریقے سے ان کے ملک کے اندر آ کے ان کے ساحل پہ اس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ان کے پاس وہ فائٹر جیٹ بھی نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ان کا فضائی دفاعی نظام بھی انتہائی کمزور ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہمارے کوثر 5th جنریشن کے ہیں، ہمارے 313 جو فائٹر لڑاکا طیارے ہیں، 313 قہر، وہ ہیں، حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ 4.5 جنریشن یا 5th جنریشن میں اس کو گنا جا سکے۔ اس طرح باور اور سیاد جو ان کے دفاعی نظام ہے، وہ چھوٹے موٹے ڈرون وغیرہ کو تو گرا لیتے ہیں، MQ-9 اور 19 کو آسانی سے گرا لیتے ہیں، جو امریکہ کے سب سے مہنگے ڈرونز ہیں، لیکن وہ 4.5 جنریشن کے اور 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ کو نہیں گرا پاتے۔ تو دفاعی نظام میں مار کھان اور فضائی دفاعی نظام اور فضائیہ، یہ دونوں ان کی کمزور شعبے ہیں۔ اب تک جب ہم ان کو دیکھ رہے ہیں ان کی طاقت کو، تو بحریہ میں، سمندر میں اس کی طاقت انتہائی مضبوط ہے،
چھوٹے بوٹس کے ساتھ بڑی کارروائیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں زمین کے کس کونے سے نکل آ کے عمان کے ساحل میں بڑا وار کرتے ہیں۔ جو لانچنگ پیڈ ہے زیادہ تر ساحل پہ ایران کے، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے تاکہ ایران کی وہ طاقت نہ رہے، مگر ایران کی طاقت اب بھی موجود ہے، وہ اپنی بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اور ایران نے کہہ دیا کہ خطے میں، بڑا ایک بیان ہے ناظرین، کہ اس خطے میں امریکی ڈھانچے کو مکمل ختم کرنے پہ ہم توجہ دے رہے ہیں۔ امریکہ کو نکالنا، جس طرح عراق نے اعلان کر دیا ہے، اس طرح عرب ممالک سے اس کا بوریا بستر جب تک گول نہیں ہوگا، ایران آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔